ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومهوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے جو معروضات عرض کی گئی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر فرمایا. قیامت تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت رہے گی اور قیامت تک جو کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا اس جھوٹے مدعی نبوت کو نبی تسلیم کرے، اسلام میں وہ شخص مرتد منکر ختم نبوت ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہے. آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. قادیانی مسلمان کو بہکانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے مسلمانوں سے ایک سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے، یعنی رحمت یا عذاب. ظاہر ہے ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت رحمت ہے، نبوت رحمت ہے. تو پھر قادیانی کہتے ہیں کہ رحمت کو بند تو نہیں ہونا چاہیے، رحمت تو جاری رہنی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی تو اس کا مقصد رحمت ختم ہو گئی. اس کے دو جواب ہیں. ایک یہ کہ سب نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی وہ رحمت تھی، اور حضور علیہ السلام کو جو ختم نبوت عطا فرمائی وہ بہت بڑی نعمت تھی.
اور رحمت تھی، اور ہر نبی کی نبوت اگلے نبی آنے کے بعد ختم ہو جاتی تھی، آگے سے دوسرے نبی کی نبوت شروع۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد اور سابقہ نبی کی نبوت اس وقت تک جاری رہتی تھی جب تک آگے کوئی نبی نہیں آ جاتا تھا، اور چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تو آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ کس نے کہا کہ بند ہو گئی؟ ایک دوسرا سوال جواب یہ بھی ہے کہ ہم قادیانیوں سے پوچھیں کہ بھائی تم بتاؤ، ہوا رحمت ہے یا زحمت ہے؟ گرمی کے موسم کی ہوا رحمت ہے۔ ہم ان سے پوچھیں کہ پانی رحمت ہے یا زحمت ہے؟ رحمت ہے۔ ہم ان سے پوچھیں کہ بارش کا برسنا رحمت ہے یا زحمت ہے؟ کہ رحمت ہے۔ لیکن ہمیشہ بارش رحمت نہیں ہوتی، ہمیشہ پانی رحمت نہیں ہوتا، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے ہوا رحمت نہیں ہوتی۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر ہوا چلے تو وہ ہوا عذاب بن جاتی ہے۔ اس کی ایک لمٹ ہے کہ اس لمٹ میں چلے گی تو ہوا رحمت ہے، لیکن اس کی لمٹ کراس کر لی تو زحمت ہے۔ بارش کی بھی ایک حد ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ 15 ملی میٹر 20 ملی میٹر برسی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی بارش 100 ملی میٹر برس جائے تو بستیوں کو ڈبو دو گی، پھر یہ بارش کوئی رحمت نہیں ہے۔ بارش کی رحمت ہونے کی حد ہے 20 ملی میٹر، اس حد سے کراس کرے گی تو وہ رحمت نہیں رہے گی۔ پانی رحمت ہے جب تک دریاؤں میں اور نہروں میں بہہ رہا ہے، اور ہم اس کو اپنی فصلوں میں دیتے ہیں، اپنے پینے میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہی پانی دریا کا بند کراس کر کے آبادی میں گھس آئے تو یہ تباہی پھیلائے گا۔ نبوت رحمت ہے، اور نبوت کی آخری حد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رہے گی تو رحمت رہے گی، لیکن جب حضور علیہ السلام کی ذات والی حد کو نبوت نے کراس کر دیا تو وہ عذاب اور تباہی۔ اس لیے نبوت رحمت بھی ہے، اور حضور علیہ السلام آخری نبی بھی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بھی بند ہے۔ آپ ہی کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی، اور اسی آپ کی نبوت کے ذریعہ سے پوری انسانیت فیض یاب ہوتی رہے گی۔ پچھلے جمعے ایک بات وقت کے ختم ہونے کی وجہ سے رہ گئی، کسی کو یاد کہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی؟ آپ حضرات کو یاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھیان سے سنتے ہی۔ 50 کتاب 50 جلدوں پر مشتمل کتاب کی کہانی چل رہی۔ انگریز نے مسلمانوں کے اندر سے حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے ایک جھوٹے مدعی نبوت کو تلاش کرنا شروع کیا۔ پورے بر صغیر میں سوائے مرزا غلام محمد قادیانی کے کوئی بھی انسان اس بے غیرتی والے اور بے حیائی والے عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کا
مرزا غلام احمد قادیانی وہ بے غیرت ترین انسان تھا جس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی حامی بنی. بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور اس وقت مسلمانوں کا ماحول کیا تھا کہ عیسائی اور مسلمانوں کی آپس میں بحث چلتی تھی. برے صغیر کے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا مرد قلندر اٹھے جو ان کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف کتاب لکھے. اس ماحول سے مرزا غلام احمد قادیانی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اشتہار شائع کیا. وہ اشتہار کیا تھا؟ اشتہار یہ تھا کہ میں ایک کتاب لکھنے لگا ہوں، اس کتاب کا نام ہوگا براہین احمدیہ، اور براہین احمدیہ کی 50 جلدیں ہوں گی، اور اس کے اندر 500 دلائل ہوں گے اس بات کے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور عیسائیت جھوٹا مذہب ہے. جب یہ اشتہار برے صغیر کے در و دیوار پہ لگا تو مسلمانوں نے کہا واہ واہ بھائی یہ تو بڑا مرد مجاہد ہے. اس نے اشتہار میں لکھا کہ اشتہار کو، اس کتاب کو چھپوانے کے لیے بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور اتنی بڑی ضخیم کتاب لکھنے جب میں بیٹھوں گا تو ظاہر ہے کہ اور کوئی کام نہیں کر سکوں گا، تو مجھے اپنے گھر کے خرچ چلانے کے لیے بھی پیسے چاہیے. عام مسلمان 1 روپیہ، تھوڑا مالدار ہے تو 5 روپے، اچھا خاص سیٹ ہے تو 100 روپیہ، اور بہت بڑا ریاست کا نواب ہے تو 500 روپے مجھے چندہ دے. 500 کی آج تو کوئی ویلیو نہیں ہے 500 کی، ٹھیک ہے نا، یہ 1989 کی بات ہے. 120-22 سال ہو گئے اس وقت. 1889 1989 کو 100 سال ہو گیا، اور پھر آگے سمجھ لو کہ 90، یہ 23-22 چل رہا ہے، سمجھے نا جی، 22 سال یہ 122-23 سال اس کو، اس وقت کے 500 روپے اور لوگوں نے دیے. جب غلام احمد قادیانی کے باپ غلام مرتضیٰ کی تنخواہ 7 روپے تھی، 7 روپے تھی، باپ نے بھیجا کہ اپنا تنخواہ لے کے آؤ. تنخواہ لے کر وہیں سے ہی گم ہو گیا، دوستوں یاروں کو لے کر ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا. اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اپنی کتاب میں سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے، اس کے بیٹے نے لکھی ہے. وہ 7 روپے لے کر گیا، گھومتا پھرتا رہا، خوب عیش و آرام کیا. اس کے بعد بھی پیسے بچا کر والد کو لا کر دیے. یہ 7 روپے اتنے بڑے ہوتے تھے. تو مسلمانوں نے پیسہ دیا. مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ ایسا کوئی کام کرے، اور غلام احمد قادیانی نے یہ کام نہیں کرنا تھا. غلام احمد قادیانی کو صرف مشہور ہونا تھا، لوگوں کی اپنی طرف توجہ. وہ حضرت غالباً انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے لوگ اسے پوچھتے نہیں کہ ایک مسجد میں ہوتا تھا. اس نے بولا میں مشہور کیسے ہو جاؤں؟ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، پورا کلمہ ایسے ہی، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. غلط تو نہیں ہے، واو کے معنی کوئی غلط نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن کلمے میں واو ہے نہیں. اس نے کہا میرا چیلنج ہے حسین احمد مدنی میرے ساتھ آ کر مناظرہ کرے. لوگوں نے بولا
یہ تو بڑا علمی شخص ہے، دور دور سے لوگ دیکھنے آئے کہ یہ مولوی صاحب ہیں کون سے جو حسین احمد مدنی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ دیوبند تک بات پہنچی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے وہاں پہنچے، اسٹیشن پر جب اترے تو شاگرد پیروں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے آپ کا، بس تھوڑی مشہوری چاہیے تھی اس لیے کلمے میں واو ڈال دی تھی، نکال دی میں نے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ غلام احمد قادیانی بھی صرف مشہوری چاہتا تھا، کوئی دین کے اسلام کے حق میں کوئی دلیل نہیں دینے والا تھا۔ 4 جلدیں ہمارے پاس رکھی ہیں دفتر میں، کسی نے دیکھنی ہو نا تو بھائی 500 جلدیں 50 جلدیں 500 دلیلیں، تو فی جلد میں کتنی دلیلیں آئیں گی؟ 500 کو اگر 50 پر تقسیم کریں تو کوئی میتھ کا ماہر ہے؟ 500 کو 50 پر تقسیم کرو، 10 آئیں جلا 10 دلیل ایک جلد میں۔ ہمارے پاس 4 کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کی رکھی ہوئی ہے، وہ برائن احمدیہ 5ویں جلد میں غالباً ہوگی۔ ان 5 جلدوں کو آپ لیں اور اس میں سے اسلام کی حقانیت کے لیے 5 دلیلیں مجھے دکھا دیں، کچھ بھی نہیں، ادھر ادھر آئیں شائیں بائیں لکھ کر 4 جلدیں لکھ کر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ وعدہ کتنی جلدوں کا کیا تھا؟ 50۔ پیسے کتنی جلدوں کے لیے تھے؟ 50۔ جب تھوڑا وقت گزر گیا مسلمانوں نے دیکھا کہ 5ویں 6ٹھی ابھی تو 46 جلدیں باقی ہیں، تو مسلمانوں نے اس کو خط لکھنا شروع کر دیا، تو بڑا بے غیرت آدمی ہے، کمینہ ہے، وعدہ کیا اور تم نے پورا نہیں کیا۔ اور خود غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے بڑی بڑی گالیاں لکھی گئی۔ پھر اس نے وہ 5ویں جلد لکھی، 5ویں جلد کے اندر دنیا کی ایک نئی منطق غلام احمد قادیانی نے پیش کی، اور میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اس نظریے پر عمل کیا کریں۔ اگر غلام احمد قادیانی کو تم سچا مانتے ہو، ہمارے نبی نے کہا کہ شہادت کی تمنا کرو، شہادت پانے کی کوشش کرو، تو ہم جان دینے کے لیے بھی اپنے نبی کے فرمان کے مطابق فخر محسوس کرتے ہیں نا۔ تو تم غلام احمد قادیانی تمہارا نبی ہے، تم اس کے فرمان کے مطابق کم از کم عمل تو کر لو اس پر۔ کیا نظریہ پیش کیا کہ لگا وعدہ میں نے 50 کا کیا تھا، لیکن چونکہ 50 اور 5 میں 0 کا فرق ہے، کیوں بھائی 50 اور 5 میں 0 کا فرق ہوتا ہے؟ کتنوں کا فرق ہوتا ہے؟ پورے 45 کا۔ یہ تو مسلمانوں کا اور باقی سب کافروں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ یہودی بھی 50 اور 5 میں 45 کے فرق کو مانتا ہے، عیسائی بھی 50 اور 5 میں 45 کے فرق کو مانتا ہے، ہندو بھی 50 اور 5 میں 45 کے فرق کو مانتا ہے، یہودی بھی 50 اور 5 میں 45 کے فرق کو مانتا ہے۔ واحد قادیانی ٹولہ ہے جس کے جھوٹے دجال نے یہ نظریہ پیش کیا کہ 50 اور 5 میں 0 کا فرق ہے۔ 5 میں نے لکھ دی ہے، 0 آپ لگا دو 50 ہو جائے گی۔ یہاں تو اللہ کے فضل سے کسی قادیانی کو سر اٹھا کر چلنے کی ہمت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ کسی قادیانی کو یہاں سر اٹھا کر چلنے ہم نہیں دیں گے۔ یہ رسول اللہ کے غلاموں کا شہر ہے، یہ رسول اللہ کے عاشقوں کا شہر ہے۔ لیکن جن جگہوں پر قادیانی رہتے ہیں، میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو یہ بات کر کے وہاں کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ ویسے تو قادیانیوں سے لین دین حرام ہے، لیکن قادیانی کو دلیل میں لاجواب کرنے کے لیے اس کو اپنے دکان پر آنے دو، یا قادیانی کی دکان پر چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ بڑا شو روم ہے، بڑی دکان ہے، اس سے 50,000 روپے کا سامان خرید کرو۔ کتنے کا؟ 50,000، ٹھیک ہے؟ اور اس کو 5,000 روپے دے دو۔ کتنے دے دو؟ ٹھیک ہے؟ باقی انسانوں کے نظریے کے مطابق اس نے رقم غلط دی ہے، لیکن قادیانی نظریے کے مطابق رقم پوری ہے۔ تو وہ پوچھے گا کہ بھائی باقی 45، تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ ساتھ لے جاؤ
اور اسے کہو کہ آپ کے حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ 50 اور 5 میں 0 کا فرق ہے، میں نے 5000 آپ کو دے دیے، 0 اپنا لگا کے 50 پورے کر لو، یا اس کتاب لکھنے والے پر لعنت بھیجو، 45000 ابھی دیتا ہوں، اگر اس پہ لعنت نہیں بھیجتے ہو تو 45000 تمہارے نہیں ہے، خدا حافظ میں چلتا ہوں، سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ۔ صحیح ہے، صحیح ہے بھائی، نظریے کی بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ قادیانی 45000 روپے کے لیے مرزے پہ لعنت ڈال دے گا، کیونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کا دین و ایمان تو ہے نہیں، قادیانی کوئی مذہب تو ہے نہیں۔ ہمارے کنڈری کے اندر ایک رہتے تھے چودھری مستری برکت رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مجاہد تھے ختم نبوت کے، لوہار تھے، لوہار، کلہاڑیاں درانتیاں یہ بناتے تھے۔ تو کنڈری میں کسی زمانے میں قادیانیوں کا بڑا ہولڈ ہوتا تھا، وہاں کوئی قادیانی کو روک ٹوک نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک مرزائی قادیانی مستری برکت مرحوم کی دکان پر آ کر بیٹھ گیا، اور مستری صاحب اس وقت اتفاق سے کلہاڑی تیز کر رہے تھے، مشین پہ دھار لگاتے ہیں، تیز کر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کا پیروکار وہاں آ کر بیٹھا اور پنجاب میں تبلیغ کرنے لگا کہ ساڈا مسیح ایویں، ساڈا مرزا صاحب ایویں، بڑی اس کی تعریف شروع کر دی، لمبے چوڑے آسمانی خلابے ملانا شروع کر دیے۔ مستری برکت نے جب کلہاڑی تیز کر لی، اٹھے اور اس کی گردن پر کلہاڑی رکھی، بولا اب بول مرزا غلام احمد قادیانی خبیث تھا، اس نے بولا خبیث تھا، بول ملعون تھا، بولا ملعون تھا، بول دجال تھا، بولا دجال تھا، بول جہنمی تھا، بولا جہنمی تھا۔ 20-25 جتنی گالیاں یاد تھی مستری صاحب کو سب اس کو بولی، اور وہ فر فر بولنے لگ گیا۔ پھر وہ کلہاڑی اس قادیانی کو دی اور اپنی گردن اس قادیانی کے آگے کر دی اور کہا اب یہ کلہاڑی میری گردن میں رکھ، میرے نبی نہیں، میرے نبی کے قدم بھی نہیں، میری نبی کے قدموں میں پڑی ہوئی جوتی بھی نہیں، اس جوتی کی خاک کے بارے میں مجھ سے ایک لفظ تو ہن کر کروا دے، میں مان لوں گا گردن کٹ جائے گی لیکن میری زبان سے کچھ نہیں نکلے گا میرے نبی کی بے قدموں کی خاک کے لیے بھی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا قادیانی، اسے سمجھایا یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں کہ ہمارا نبی سچا ہے تو ہماری محبت بھی سچی ہے، تمہارا دجال بھی جھوٹا ہے، تمہارا تعلق بھی جھوٹا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے شہرت حاصل کر لی، کس سے؟ براہین احمدیہ کتاب لکھ کر۔ وہ کہتے ہیں نا بدنام تو ہے پر نام تو وہ ہے، ٹھیک ہے نا، بدنام ہوا، پیسے کھا گیا، 45 جلدوں کے پیسے کھا گیا، ٹھیک ہے، اور 50 کا وعدہ کر کے 5 لکھ کے وعدے سے مکر گیا، 50 اور 5 کے فرق کی جدت لا کر ایک نیا فراڈ ایجاد کیا، 3 جرم کیے، وعدہ 50 کا کیا، لکھی 5، جھوٹ ہوا، ٹھیک ہے، 5 اور 50 کے فرق میں ایک فراڈ بنایا، فراڈ کیا، 5 کتابیں 50 کے پیسے لے کر اور 5 لکھ کر چپ کر کے بیٹھ گیا، باقی 45 کے پیسے کھا گیا، تو وہ حرام یا حلال؟ ٹھیک ہے نا جی، میں آپ سے کہوں کہ جی 500 دو، میں آپ کو 5 کلو دودھ دوں گا، میں آپ کو 1 کلو دودھ دے دوں، باقی 400 آپ کھا جاؤں، وہ میرے لیے حلال ہوں گے؟ اس نے کہا آپ مجھے پیسے دو، میں آپ کو 50 دن دے دوں گا، 5 دے کر 45 کے پیسے کھا گیا، حلال یا حرام؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری بحث چھوڑ دو، کوئی بھی قادیانی ملے اس سے سوال یہ کرو بھائی چھوڑو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، امام مہدی کون ہے کیا ہے، ساری بحث کو چھوڑ دو، آپ سے ہمارا ایک سوال ہے، غلام احمد قادیانی نے 50 جلدوں کا وعدہ کیا تھا، 5 جلدیں لکھی، 45 کے پیسے کھا گیا، 50 اور 5 کا نیا فراڈ ایجاد کیا اور جھوٹ بولا، اب آپ بتاؤ جو جھوٹ بولے وہ نبی ہو سکتا ہے، یا جو فراڈ کرے وہ نبی ہو سکتا ہے، یا جو حرام مال کھا جائے کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ جو نبی ہوگا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جو نبی ہوگا کبھی فراڈ نہیں کرے گا، جو نبی ہوگا کبھی حرام نہیں کھائے گا۔
ساری بحث ختم کر دو. لیکن یہ قادیانی کتے کی پونچھ ہیں. کیا ہیں؟ میں نے یہ لفظ کہہ تو دیا لیکن کتا بھی ناراض ہوگا کہ تم نے مجھے میری پونچھ پر قادیانیوں کا نام کیوں رکھ دیا. اس لیے کہ کتا بھی بلکہ خنزیر بھی لاکھ درجہ قادیانیوں سے بہتر ہے. اس لیے کہ خنزیر اپنے ناپاک ہونے میں اس کا عمل نہیں ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ نے اسے ناپاک بنایا ہے. کتا ناپاک ہے تو اسے بنایا اللہ نے ہے. غلام احمد قادیانی کو اللہ نے انسان بنایا تھا لیکن وہ غلیظ بن گیا. اور اس کے ماننے والے تمام قادیانیوں کو اللہ نے ذی عقل انسان بنایا تھا لیکن وہ خود جانور بن گئے, جانور سے بدتر بن گئے. تو یہ کتے کی دم ہے, 100 سال پائپ پہ رکھو گے, نکالو گے تو پھر چیڑی ہوگی. ان کو جتنا بھی سمجھا دو, سمجھانے کے بعد آخر میں پھر جب آئیں گے تو وہی چیڑی پوچھ نکلے گی. ان کے مقدر میں ہدایت بہت کم ہوتی ہے. جو لا علم ہو, بے خبر ہو قادیانی نظریات سے اور وہ قادیانی ہے, اسے تو ہدایت مل جائے گی. لیکن جو قادیانیت کے تمام کفریات سے معلوم بھی ہو پھر اسے ہدایت بہت مشکل ہے. کیونکہ توہین رسالت جو ہے نا وہ جرم ہی ایسا ہے. اب غلام احمد قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. آگے بھی اس کے دعوے آئیں گے. ہم 2 چیزیں لیتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جو امام مہدی آنے ہیں وہ میں ہوں. ٹھیک, ایک اس کا دعویٰ. غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جو مسیح علیہ السلام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں آئیں گے, ظاہر ہوں گے, نازل ہوں گے, وہ میں ہوں. عیسیٰ ابن مریم وہ بھی میں ہوں. اب ہم حدیث کی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے اس دونوں دعووں کو پرکھتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ سے کہوں کہ جناب میرے والد صاحب آ رہے ہوں گے, وہاں سیڑھیوں پر کھڑے ہو جاؤ, ویل چیئر پر ہوں گے, سفید امامہ ہوگا, جبہ پہنا ہوا ہوگا, چشمہ ہوگا, سفید ریش ہوں گے, بہت ہی ضعیف العمر ہوں گے. آپ سیڑھی پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور وہ جیسے آئیں تو ان کی چیئر اندر لے آؤ. آپ وہاں جاؤ اور وہاں سے ایک نوجوان مولوی صاحب کو پکڑ کر لے آؤ, جی یہ مولوی صاحب ہماری صاحب ہیں. مانیں گے؟ سب بولیں گے یار مولوی صاحب نے اتنی تفصیل سے بتایا ہے, ویل چیئر پر ہوں گے, اس کو تم چلتے ہوئے لے کے آ رہے ہو, ان کی سفید ریش ہوگی, یہ کالی داڑھی لے کر آ رہے ہو, ان کو جبہ ہوگا, یہ کرتا پہنا ہوا لے کر آئے ہو, وہ عمر رسیدہ ہوں گے, یہ جوان لے کر آئے ہو. اب وہ اگر ضد کریں کہ نہیں 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 یہی مولوی صاحب ہے جن کے لیے مولوی صاحب نے کہا ہے, تو اس کا علاج تو جوتا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ یا اس کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے؟ اس کو تو 2 دماغ پر پیچھے سے لگاؤ تاکہ اس کی دماغ کی چولیں ہلیں اور اسے پتا چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. امام مہدی کے لیے حضور علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا. امام مہدی کی نشانی یہ ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا. کیا ہوگا؟ محمد نام. یہ احادیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا. ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا, اور وہ حسنی اور حسینی ہوں گے, یعنی ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے تو باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے. اتنا خالص خاندان ہوگا. سید ہوں گے. غلام احمد قادیانی مغل تھا. سید اور مغل کا کوئی میچ ہے؟ اس کا نام غلام احمد ہے. امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ بولو, بولتے نہیں ہو. محمد ہوگا. اس کا نام غلام احمد ہے. اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے. غلام احمد کے باپ کا نام کیا ہے؟ نشانی پوری ہو گئی.
हाँ जी, बाप का नाम मैच हुआ, अपना नाम मैच हुआ। उनकी वालदा का नाम होगा आमिना, इसकी माँ का नाम है चराग बीवी उर्फ घसीटी। निशानी पूरी हुई? नहीं हुई। वो अहले बैत से होंगे, ये मुगल से खानदान से है, निशानी पूरी हुई। वो मदीना में पैदा होंगे, ये कादियान में पैदा हुआ, निशानी पूरी हुई। वो मदीना से मक्का हिजरत करके आएंगे, इसने जिंदगी में न मदीना देखा न मक्का देखा, निशानी पूरी हुई। वो खूबसूरत होंगे, गुलाम अहमद कादियानी। तस्वीर देखिए किसी ने? नहीं देखिए तो मेरे पास आ जाना या अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे देना, आपको भेज दूंगा, उसकी तस्वीर देख लेना। हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, खालिद मतीन साहब, ये शेखुपुरा और लाहौर में रहते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तस्वीर छपवाई थी बड़े हैंडबिल पर, और नीचे रखा कि किसी भी किस्म की बीमारी हो, तस्वीर रखो, 100 जूते सुबह 100 जूते शाम इसको लगाओ, और साथ ये कहते जाओ कि गुलाम अहमद कादियानी पर लानत, गुलाम अहमद कादियानी पर लानत, इंशाअल्लाह वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। उन्होंने छपवाई थी वो तस्वीर, तो अब भी है, किताबों में मौजूद है। आप अपना गूगल पर सर्च करें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बदशक्ल इंसान, जो भी नजर आया आपको वही होगा, ठीक है ना जी। जो बदशक्ल इंसान नजर आए ना, आंखें बंद करके कह देना कि यही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, क्योंकि शक्ल उसकी थी नहीं, न शक्ल थी न अकल थी। आंखें हमेशा गुलाम अहमद कादियानी की बंद रहती थी। और मुरीदीन की ख्वाहिश, मैं कादियानियों को चैलेंज करता हूं, अभी तो जदीद जमाना आ गया है, एडिट कर लेंगे, ठीक है ना। आप तो अंधे को भी अभी बिना, अभी एडिटिंग का माहौल आ गया, लंगड़े को भी टांग लगा देते हैं। मैंने तस्वीर देखी, कुत्ता, उस पर हमारे वजीर आजम साहब का सर लगा हुआ, ये भी हो रहा है, एडिटिंग है बाबा। लेकिन पुरानी तस्वीरें, मैं कादियानियों को चैलेंज करता हूं कि गुलाम अहमद कादियानी की किताबों में कदीम, ये एडिटिंग के जमाने से पहले की एक तस्वीर लेकर आ जाओ जिसमें गुलाम अहमद कादियानी की आंखें खुली हुई, नहीं ला सकते। सारी बहस खत्म करो, आंखें खुली हुई तस्वीर दिखा दो, नहीं ला सकते। जिस गधे के बच्चे की आंखें सही नहीं खुलती वो नबी होगा? ये तो एक दफा मुरीदों को शौक हुआ कि वाकई ये बात है, हजरत साहब की आंखें खुली होनी चाहिए। अब कैमरामैन बुलवाया, हजरत को बिठाया कुर्सी पर और कहा कि देखिए हजरत, आंखें खोल कर रखना फुल, और हम 1 2 3 गिनेंगे और आपका फोटो लेंगे। 3 गिनने तक आपकी आंखें खुली नहीं चाहिए। अब मिर्जे ने जनाब पूरी कुव्वत लगाकर आंखें खोली ताकि रिकॉर्ड में आए, वो तस्वीर भी है कुर्सी पे बैठी हुई, रिकॉर्ड में आए कि मेरी आंखें खुली हुई है। जैसे उन्होंने कहा 1 2 3, वापस वही अपनी कंडीशन पर आ गए, नहीं खुल सकी। ये आंखों का छोटा होना या न खुलना, ये ऐब है या खूबी है? बोलो, ऐब है। और नबी कोई भी हो वो ऐब से पाक होता। सब नहीं बोलते, नाराज बैठे हुए, कोई उधार देती है भाई? तो बोलो सब यार, नबी की जात ऐब से, और जिसमें ऐब हो वो नबी नहीं होता। और इसकी अकल, इसके अपने बेटे ने लिखा है कि सारी जिंदगी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को दाएं बाएं चप्पल की पहचान नहीं थी। दाएं बाएं चप्पल की, ये तो 3 साल के बच्चे को एक दफा समझा दो ना कि बेटा ये वाली चप्पल इस पैर में पहननी है, ये वाली चप्पल इस पैर में पहननी है, तो वो भी समझ जाता है। तो ये गधा 60 साल की उम्र तक दाएं बाएं चप्पल की पहचान इसको नहीं थी। कभी दायां बाएं में, बायां दाएं में पहनकर चल रहे। और ये भी अकल की कमी है ना, और नबी में अकल की कमी बोलते नहीं, नबी में अकल की कमी नहीं होती।
کہتے ہیں کہ مرزا غلام اس کے بیٹے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، کسی اور کی لکھی ہوئی ہوتی تو دیکھو میں اپنے والد صاحب کی زندگی پر جو کتاب لکھوں، ان کے حالات لکھوں گا تو سب سے زیادہ معتبر وہی چیز ہوگی نا کہ بھائی اپنے بیٹے نے لکھی ہے یار، جو بھی لکھا ہے اچھا لکھا ہے، برا لکھا ہے، سچ لکھا ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہے کتاب سیرت المہدی۔ قادیانی سے پوچھو گے نا بھائی سیرت المہدی کتاب تو لاؤ یار، ہم نے مطالعہ کرنی ہے، مر جائیں گے نہیں دیں گے۔ انہیں پتا ہے ساری پول پٹیاں تو مرزے کے بیٹے نے کتاب میں لکھ دی ہیں کہ کیسا گدھا تھا، کیسا حرامی تھا، کیسا الو کا پٹھا تھا، وہ سارا تو اس کے اپنے بیٹے نے لکھا ہوا، نہیں لائیں گے۔ قادیانیوں کا چیلنج ہے، دنیا کا کوئی بھی کافر ہمارے محمد عربی کی سیرت کی ایک کتاب مانگے، ہم 100 کی قطار لگا دیں گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے داغ ہے۔ ان کی نجی زندگی کی کتابیں چاہیے تو ہم امہات المومنین کی روایات جمع کر دیں گے، ان کی اولاد کے ساتھ رویوں کو چاہیے تو ہم حسن و حسین و فاطمہ کی روایات کو جمع کر دیں گے، ان کے غلاموں کی روایات چاہیے تو ہم ابو ہریرہ اور بلال کو کھڑا کر دیں گے، ان کے دوستوں کی روایات چاہیے تو ابو بکر و عمر و عثمان کو کھڑا کر دیں گے، اور نہیں اگر ان کے دشمنوں کی زبانی سیاست چاہیے تو ہم ابو جہل اور ابو لہب کو کھڑا کر دیں گے، وہ بھی بولیں گے کہ سچا تھا جھوٹا نہیں تھا۔ تمہارا تو اپنا بیٹا کون بول رہا ہے؟ سیرت المہدی کتاب قادیانیوں سے مانگو بخار چڑھ جائے گا۔ میں نے بہت دفعہ دوستوں کو کہا، میں بولا یار مانگو، بولتے ہیں صحیح قادیانی ہمارے کو یوں کہتے ہیں، میں نے کہا ان سے کہو کہ یار سیرت المہدی کتاب ہے مرزا صاحب کی، وہ مجھے دے دو۔ بولنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ تبلیغ کرنے آئے تھے، بھائی تم تبلیغ کر رہے ہو، ہم گمراہ ہیں تمہاری نظر میں، ٹھیک ہے نا، ہم گمراہ ہیں تو ہم تو چاہیں گے نا کہ جس کو تم نبی مانتے ہو ہم اس کا مطالعہ تو کریں، نہیں دیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت صاحب ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، ٹھیک ہے، نماز پڑھائی، کھڑے ہوئے تو پیچھے سے مرید نے کسی نے کہا حضرت سر پہ کیا باندھا ہوا ہے؟ سر پہ کیا باندھتے ہیں؟ امامہ۔ یہ امامہ جو کپڑا ہے، یہ رومال ہے، اگر اس کو ہٹا تو رومال بھی باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے نہیں باندھ سکتے؟ رومال کی جگہ وہ جو لنگی پہنتے ہیں، دھوتی کہتے ہیں جس کو، وہ کپڑا ہے، اگر وہ بھی بندہ اٹھا کر پہن لے تو بھی ہو سکتا ہے، لوگ پہنتے ہیں اس کو بھی سر پر، اجرک کی چادر رکھی ہوئی ہے وہ اٹھائی سر پر باندھ دی۔ لیکن کبھی ایسا سنا ہے کہ کسی نے سر پر امامے کی جگہ شلوار باندھی؟ بولیں، یہ تاریخ میں غلام احمد قادیانی نے رقم کی ہے، اور اپنی نہیں، بیوی اس کی شلوار سر پر پہن کر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ بیوی کی شلوار کر کیا رہی تھی یہ تو قادیانی بتائیں گے، ہمیں پتہ نہیں وہ کر کیا رہی تھی کہ اس کی شلوار اٹھا کر اور پہن کر جناب تشریف لے آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ ہمارا سوال تو بنتا ہے نا بھائی، تم بھی سوال کرتے ہو، ہم تمہیں جواب دیتے ہیں، اب ہم سوال کر رہے ہیں، تم بتاؤ کہ وہ جو شلوار غلام احمد قادیانی سیرت المہدی کے مطابق سر پہ پہن کر اپنی بیگم کی آیا تھا تو وہ شلوار کیا کر رہی تھی؟ بیوی کی اتار کر پہن کر آیا تھا یا پہلے اتری ہوئی تھی؟ بتاؤ، جو شلوار سر پر باندھ کر آئے اور اسے ہوش نہ ہو، عقل مند ہوگا؟ یہ عقل کا فتور ہے۔ سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کو گڑ کھانے کا بہت شوق تھا، گڑ کھانے کا، اور مرزا صاحب کو سلسل بول کی بیماری تھی، یعنی پیشاب جاری رہتا تھا، دن میں اپنا 100 مرتبہ پیشاب کرتے تھے۔ دن رات میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 کو 24 پر تقسیم کرو تو فی گھنٹہ کتنے دفعہ پیشاب کر لیتا ہوگا جی؟ 4 دفعہ ایک گھنٹے میں جو پیشاب کرتا ہو گدھا، وہ نماز کب پڑھتا ہوگا اور وہ پاک کب رہتا ہوگا؟ خیر، 100 دفعہ پیشاب کرتا، گڑ کے ڈھیلے بھی جیب میں رکھتا تھا، گڑ کھانے کا شوقین تھا، اور مٹی کے ڈھیلے پیشاب سکھانے کے لیے جیب میں رکھتا تھا۔ یہ میں نہیں الزام لگا رہا، سیرت المہدی میں دکھاؤں گا
اور قادیانیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں، اگر تم نے اپنی ماؤں کا دودھ پیا ہے، اپنی ماؤں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، کسی کتیا کا دودھ پی کر تم بڑے نہیں ہوئے ہو، تو میرے اس حوالے کو غلط ثابت کر دو۔ غلط ثابت کر دو گے، میں اسٹامپ پر لکھ کر دے دوں گا کہ جب چاہو تم مجھے مار دو، تم پر کوئی کیس نہیں ہوگا۔ اگر یہ حوالہ بھی ہو اور یہ کتاب بھی ہو اور تمہارے ہی گرو کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہو، تو پھر تمہیں یا تو کلمہ پڑھ لینا چاہیے یا اپنے پیشاب میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیا لکھا؟ کہا کہ شوق کی وجہ سے گڑ بھی رکھتے تھے اور شوق کی وجہ سے پیشاب کی وجہ سے ڈھیلے بھی رکھتے تھے۔ حضرت صاحب کو اتنا ہوش نہیں ہوتا تھا، کبھی گڑ کے ڈھلے سے پیشاب سکھا لیتے تھے اور کبھی مٹی کا ڈھیلا گڑ سمجھ کر کھا لیتے تھے۔ یہ اس کا کردار ہے۔ گھڑی نے وارننگ دے دی، اس لیے اسی کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ جلدی آئیں گے تو شروع سے گفتگو سنیں گے اور بعد میں آئیں گے تو ادھر کی ادھر لگائیں گے، باہر جا کر کچھ اور پھیلائیں گے، گلے میرے پڑے گی۔ تو بھائی اگر بیان سننے کے لیے جمعہ تو پڑھنا ہی ہے نا، اپنے محلے میں بھی ہو جائے گا، ہر جگہ ہو جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو میرے پاس میرے دوست آتے ہیں، احباب آتے ہیں، وہ خاص طور پر بیان سننے کے لیے لازمی آتے ہیں، وقت نکال کر آتے ہیں۔ تو اپنے دوستوں سے میری درخواست یہ ہے کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں۔ اور ماشاءاللہ آج کل کورونا کی مہربانی سے آپ لوگوں نے دکانیں تو کھولی نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کورونا کو جزائے خیر دے، بس اس جمعے کی چھٹی کا جزائے خیر دے، باقی کا نہیں دے، ٹھیک ہے نا؟ تو دکانیں تو آپ کی کھلی نہیں ہوتی ہیں، تو اگر 12-1 بجے آپ تیاری شروع کر دو، 1 بجے 1:15 بجے تک مسجد میں آ جاؤ تو پوری گفتگو کو سن سکو گے، سمجھ سکو گے، آگے پھیلا بھی سکو گے۔ اور اس کنڈیشن میں نہیں پھیلا سکتے ہو کہ میں نے پہلے 10 منٹ میں کیا کہا تھا اور اگلے 5 منٹ میں کیا کہا تھا اور آخر میں نے کیا کہا۔ اب آپ سے میں پوچھ لوں کہ شروع میں نے کہاں سے کیا تھا، تو یہ پہلے بیٹھے ہوئے تو بتا دیں گے، آپ لوگ نہیں بتائیں گے۔ اس لیے بہترین جمعے کا دن ہوتا ہے، دین کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور دین کی باتیں سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ باقی تو ہم نماز پڑھنے بھی ایسے ہاتھ لگا کر بھاگنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، صف میں بھی ادھر آخری کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب سلام جلدی پھیرے تو ہم بھاگیں۔ باقی تو پورا ہفتہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ تو جمعے کے دن جو ہے وہ جلدی آنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ حضرات کے ساتھ جو ہے وہ مجھے باتیں کرنے کی اور آپ حضرات کو باتیں سننے کی توفیق میں اپنی ذات کی باتیں نہیں کروں گا، میں حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کروں گا یا حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو اپنے الفاظ میں ذلیل کروں گا۔ تو بات کہاں ختم ہوئی تھی کہ گڑ پیشاب سکھاتا تھا اور مٹی کے ڈھیلے کھاتا تھا۔ بقیہ انشاءاللہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی ملعون علیہ ما علیہ کی سیرت کو اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔